کہ کالا جادو واقعی انسان کے رویوں کو بدل سکتا ہے یا شخصیت میں تبدیلی لا سکتا ہے یا صرف یہ ہمارا نفسیاتی کوئی ایک مس گائیڈنس ہے یا ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جس سے ہم ہر چیز کو جو ہے جادو ٹونوں کے ساتھ جو ہے ملا دیتے ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ جادو ٹونے ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ہمارا اندر کا وہم ہے, ہم جو نہیں سوچ پاتے وہ ہم باہر نکالتے ہیں, یا ہم آلٹرنیٹیو سلوشن فائنڈ آؤٹ کر جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا سلوشن نہیں مل رہا, کوئی لاجک نہیں مل رہی, چلو جادو ہو گیا. تو آج ہم نے سوچا کہ آج ہم اس پورے ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھیں, بلکہ سوال آپ ہی پوچھیں گے ہم سے اور جواب ہم آپ کو دیں گے. اور ڈاکٹر ہارون اکرم جو ہے سائیکالوجسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ. آپ تو ویسے جادو ٹونا کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے, ایسا ہی آپ مانتے ہی نہیں کہ جادو ٹونا ایگزسٹ ہوتا ہے؟ نہیں, میں مانتا ہوں 2% ایگزسٹ ہوتا ہے, 98% جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کر کے آپ نے کہا کہ ہمارا کبھی کبھار طبیعت خراب ہو جائے, جادو ہے. بچی کا رشتہ نہیں آ رہا, جادو ہے. ٹھیک ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, جادو ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں نا ہم نے گھوم پھرا کے جادو پہ ڈال دیا. سر میں درد ہو رہی وہ بھی جادو ہوتا ہے؟ سر میں درد ہو رہی جادو, لیکن ہوتا وہ کیا ہے, وہ سٹریس ہوتا ہے, وہ ڈپریشن ہوتا ہے, وہ انزائٹی ہوتی ہے, وہ بائی پولر ہوتا ہے, وہ شیزوفرینیا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے نیوکلیئر ہارمونک جو ہمارے مائنڈ میں چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی امبیلنسمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہاں پہ نا آج کل جو میں, کیونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں, میں اپنی ٹریننگ وغیرہ کرواتا رہتا ہوں, تو اس لحاظ سے جو میرے پاس کلائنٹ ہی جاتی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, آج کل ایک نیا ٹرم چل گیا ہے نارسسسٹ. ہاں, بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے, ہر سوشل میڈیا کی ویڈیو نارسسسٹ کے اوپر ہے. کیونکہ وہ اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر بندہ جس کو کالا جادو کیا لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ نارسسسٹ نہیں, یہ کالا جادو ہے. اب ہو کیا رہا ہے, سائیکولوجی کی جو ہے نا وہ ایک ہو چکی ہے, کیونکہ ہر بندہ اس طرح کی چیزیں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ نارسسسٹ ہے وہ بھی کالا جادو ہے, اگر اسے ڈپریشن ہے وہ بھی کالا جادو ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو کالا جادو بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ نا سب سے جو بری چیز ہوتی ہے, جب بھی ہم کسی کو یہ ٹائٹل دے دیتے نا کالا جادو ہے, تو وہ نا اس کا علاج رک جاتا ہے, وہ بندہ ذمہ داری لینا چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں کالا جادو بھی ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ 2% ہوتا ہے, وہ نایاب ہوتا ہے. 98% جو ہوتا ہے نا وہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہے. اب یہاں پہ نا متھ یہ ہے کہ سائیکالوجی ورسز بلیک میجک. اب جو سائیکالوجی ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے یہ متھ بریک کرنی ہے کہ یہ کالا جادو ہے یا نہیں ہے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ شروع کہاں سے ہوا ہے. کیا ڈیورس تھی, کیا کوئی ڈپریشن تھی؟ اچھا, مسائل کی وجہ سے. کیا کوئی ڈپریشن تھی, مسائل ہوتے ہیں, کیا کوئی سائیکولوجیکل ایشو تھا, یا کوئی صدمہ تھا, یا کوئی کسی طرح کوئی بھی ٹراما ہو گیا. پھر یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کیا آپ کے آباء و اجداد میں کسی کو یہ مسئلہ تو نہیں ہے. اگر کسی کو دادا پر دادا جینیٹکلی آ رہا ہے, جینیٹکلی تو نہیں آ رہا. پھر نیند پراپر لی جا رہی ہے کہ نہیں. پھر وہ انسان اوور تھنکنگ تو نہیں کرتا. 98% پرابلم اوور تھنکنگ کی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا, ڈیول پرسنالٹی ڈس آرڈر کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ نارسسسٹ ہے؟ وہ از اے ٹائپ آف نارسسزم ہے. ٹھیک ہے, نارسسزم ایک وکھرا جہان ہے. نارسسسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو نارسسزم میں بیسک 3 کرائٹیریا ہے. ہم نے بہت سی ویڈیوز میں بہت ساری باتیں لکھی ہے, سمجھی ہے, پڑھی ہے. دیکھیں پہلی چیز نارسسسٹ میں انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے, دوسرا کنٹرول, تیسرا لیک آف ایمپتھی. انٹائٹلمنٹ کسے کہتے ہیں؟ انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں میں. نارسسسٹ کی کہانی میں سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہوتی ہے. سیلف سینٹرڈ, سیلف سینٹر, ساری کی ساری تعریف ان کی, سارا کا سارا خوشی ان کی, سارا کا سارا سکون ان کا, آپ جائے بھاڑ میں. ٹھیک ہے, دوسرا ہوتا ہے کنٹرول. وہ کنٹرول کرتے ہیں, وہ آپ کے ڈیسیجن کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ آپ کی آبزرویشن کو ہر بات میں چیخ میخ نکالتے ہیں. نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے طریقے سے دنیا چلے. وہ کہے تو صبح, آپ کہیں صبح, وہ کہے تو رات ہے, آپ کہیں رات ہے. ان کی مرضی کے خلاف چیزیں ہو جائے تو ان کو لگتا ہے ان کا کنٹرول جا رہا ہے. اور لاسٹ ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں لیک آف ایمپتھی. ایمپیتھیٹک نہیں ہوتے. آپ مر جائیں, مٹ جائیں, جو مرضی کر لے,
انہیں فرق نہیں پڑ رہا. انہوں نے کہا نا اس میں کیا آپ نے کیا آپ نے کیا ہے کیا, اور جو کچھ کر رہے ہو تم اپنی مرضی سے کرو, اس میں میری کوئی غلطی نہیں, میرا کوئی قصور نہیں, یہ تم نے ساری اپنی ہی خوشی کے لیے کیا ہے, تو مجھے بلیم نہیں کرنا. اچھا ڈاکٹر ہارون, آپ نے بتا دیا نارسسسٹ کیا ہے, لیکن اگر یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں اور بعد میں آئی ہیں, تو جو فرد ان کو دیکھ رہے ہیں یا خاتون ان کو دیکھ رہی ہے, اس شخص کو, وہ کہے گی اس پہ تو جادو ہوا ہے, پہلا تو یہ ایسا نہیں تھا, اب تو یہ ایسا ہو گیا. جی اچھا, اب اس میں نا یہ ہوتا ہے, یہ پھنسائے جاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں نارسسسٹک سائیکل. پہلے ہوتی ہے آئیڈیلائزیشن. یہ وہ دور چلتا ہے, سٹارٹنگ کا فیز ہوتا ہے, جس میں تو حسن پری, تو سب سے جدا, تو سب سے ہنسی, تو سب سے خوبصورت, تم ہی تم ہو, تم دن ہو, تم رات ہو, مطلب کہ آپ کو پہلے چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا جاتا ہے. پھر دوسرا پورشن آتا ہے ڈی ویلیوشن کا. اب آپ کو چنے کے جھاڑ سے نیچے اتارا جاتا ہے, تنقید کی جاتی ہے, موازنہ کیا جاتا ہے, تم بہت سینسٹیو ہو, تم اوور تھنکنگ کر رہی ہو, ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں, یہ تم غلط سوچ رہی ہو, نیچے آگے. اب یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ اپنی ریالٹی پہ نا شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یار سچ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور لاسٹ ہوتا ہے ڈسکارڈ. ڈسکارڈ میں کیا ہوتا ہے, اب میں بولوں گا, دن ہوگا, تمہیں بولنا پڑے گا, ورنہ تم فارغ ہو, ورنہ تمہاری ریپلیس پہ موجود ہے, ٹوٹل کٹ آف. تو ان 3 طریقوں سے آپ کو پھنسایا جاتا ہے. نارسسسٹ بائی برتھ نارسسسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا انہیں ماحول بنا دیتا ہے, یا ان کے اندر نا ایک انسیکیورٹی کے کمپلیکس ہوتے ہیں کہ نہیں میں. اب اس میں نا مرد نارسسسٹ بھی ہوتے ہیں اور عورت نارسسسٹ بھی ہوتی ہے. جب مرد نارسسسٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتا میں, وہ غصہ کرتا ہے, وہ اپنا عہدہ شو کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا, مجھ سے مضبوط. اب ان کو نا یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ رونا نہیں ہے, اپنا دکھ شو نہیں کرنا, مدد نہیں لینی. تو ہوتا یہ کہیں نہ یہ اس غصے کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں سارے کو پینچ دو. اب جب خاتون نارسسسٹ ہوتی ہے نا, وہ مظلوم نارسسسٹ ہوتی ہے, وہ ایموشنل ٹریپ کرتی ہے, وہ گلٹ ٹرپ کرتی ہے. اب اس عورت کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ تم نے سب کو خوش رکھنا ہے. جب آپ سب کو خوش رکھنے کے چکروں میں نا, پھر آپ کو پتہ زمانہ تو خوش ہو نہیں سکتا, دین دے کنٹرول. تو نارسسسٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمارا جو دماغ ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار یہ تو بڑا اچھا جا رہا تھا, یہ تو ساری چیزیں میرے مطابق کر رہا تھا, اس چینج ہو گیا, یک دم چینج ہو گیا. اب پھر ہمارا دیکھیں, ہاتھ پہ چوٹ لگتی نظر آتی ہے, پاؤں پہ چوٹ لگتی نظر آتی ہے, دماغ کی تو چوٹیں نظر ہی نہیں آتی, سائیکولوجیکل ایشوز تو پتہ ہی نہیں چلتے. اور پاکستان میں سائیکولوجیکل پرابلم کا اردو ترجمہ ہے نفسیاتی مسائل. اور میں نفسیاتی ہوں, اور میں پاگل ہوں, اس طرح لوگ کہتے ہیں. حالانکہ کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ میرے ٹیتھ میں درد ہے تو میں چیک اپ کروانے جا رہا ہوں, یا میرے ٹانگ میں درد ہے تو میرے گھٹنوں نہیں چل رہے, لیکن او میں نفسیاتی ہوں اور تنو میں پاگل لگتا ہے. تو اس طرح کی نا گفتگو ہوتی ہے. تو پھر وہ کالا جادو کہہ کہ اب جب کالا جادو کہہ دیا تب ذمہ داری ختم, مظلومیت, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب آپ کرے کیا. تو وہ کہیں نہ کہیں پہ یہ حساب ہو جاتا ہے کہ 98% جو ہے وہ مائنڈ کا مسئلہ ہے اور 2% کہیں نہ کہیں جادو ہے. جادو ہے. اس